ایک تو میں کچھ دعاز بتاؤں گا سیڈنس کے والے سے، اور پھر میں 3 وجوہات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہم لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں. پھر میں ذرا ڈپریشن کی بات کروں گا. ڈپریشن بھی سیڈنس کی ہی ایک فارم ہے، لیکن ایکسٹریم فارم آف سیڈنس. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، قال انی اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنی سیڈنس، اپنا گریف اللہ سے شیئر کرتا ہوں. تو بس کا یہاں پہ ورڈ ہے. بس سے مراد ہے کہ ایسی سیڈنس جو اندر ہی اندر انسان کو کھائی جاتی ہے. جیسے ایک باپ کا بیٹا چھن گیا، ایک باپ کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہے، وہ سیڈنس اسے اندر ہی اندر کھائی جائے گی. وہ بول بھی نہیں سکے گا میں سیڈ کیوں ہوں. یس اٹ از نیچرل، اٹ از اے نیچرل سیڈنس. بٹ اس کا حل کیا ہے؟ کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو ایک حد تک سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے یار ہر وقت ہی سیڈنس اور ہر وقت ہی ڈی موٹیویٹیڈ ہے، چھوڑو اس کو. ہم قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے. ہم قرآن میں ڈوبتے ہی نہیں ہیں. اللہ سے مانگتے ہی نہیں کہ اللہ قرآن ہمیں اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے تو نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ والی اسٹیٹ آف سیڈنس ہے which is usually followed by negative emotions. یعنی you got bad grades, you can't actually digest it, you get angry and then this state of sadness comes asifa. تو یہ میں نے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ سیڈنس کی اسٹیٹ بتائی. ایک اور بتاتا ہوں، الاسا. It is a regret or sadness over an opportunity lost. Subhan Allah, this is also mentioned in the Quran. Also used when you think your mistakes from the past are going to negatively affect whatever you do in your future. اور امیجن کہ قرآن میں کتنی گہرائی ہے. انفیکٹ ایک اور مجھے یاد آ رہی ہے، الویل. الویل کا ذکر آتا ہے نا، یہ ارایت الذی یکذب بالدین میں بھی الویل ایک جہنم کی وادی ہے جو ڈیڈلی ہے. اٹ از اے ڈیڈلی اسٹیٹ آف یور مائنڈ وین یو تھنک ایوری تھنگ از روئنڈ، آئی ایم فنشڈ. ڈسپونڈنسی ہے، ہوپ لیسنس ہے، کچھ بہتر نہیں ہونے والا ہے. تو یہ 6 ٹائپ آف سیڈنس جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، دیکھیں ان اسٹیٹ سے ہر کوئی گزرتا ہے. اور مت یہ تصور کریں کہ آپ ان کا سلوشن کوئی نہیں ہے. اسلامک فلاسفی پہلی بات ہے ان کا سلوشن ہے. نماز، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، نالج حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا، نالج ول سیو یو فرام آل دیز سیڈنسز انشاءاللہ. ویسے نیچرل ہیں لیکن ان سے باہر نکلنا ہے تو اسلامک فلاسفی کو آپ کو جو ہے پکڑنا پڑے گا. ایک تو یہ دعا سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 30، رب انصرنی علی القوم المفسدین، مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دا کرپٹنگ پیپل. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ انسیکیور ہو رہے ہیں، انسیکیور ہونا نیچرل ہے، کوئی تنگ کرے، کوئی کسی سے آپ کو خدشہ ہو، تو یہ دعا بڑی زبردست ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی سرچ آؤٹ کریں کہ دشمنی سے پناہ مانگنے کی اور دشمنوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی، وہ بھی بڑے زبردست دعا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ سیڈنس کمز فرام دا سینٹینسز سیڈ بائی پیپل اور بائی دا ٹونٹس given by people اور by the machinations of people. لوگوں کی سازشیں دیکھ کے، رویے دیکھ کے سیڈنس ہوتی ہے. تو یہ دعا پڑھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا. پھر سورہ سواد چیپٹر 38 ورس نمبر 41، ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، indeed Satan has touched me with hardship and torment. سبحان اللہ. یہ ہے ایوب علیہ السلام کی دعا. بہت خوبصورت ہے کہ شیطان نے مجھے چھو لیا یا رب ٹورمنٹ سے اور گریف سے. شیطان ڈیفینیٹلی انسان کو ٹورمنٹ دیتا ہے، اس کا پاسٹ یاد کرا کے، فیوچر کے فیئرز دے کے، یا اس کو کوئی مشکل آئی ہے تو اس مشکل کو ایمپلیفائی کر کے دکھا کے. اوکے، بڑی زبردست دعا ہے. پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیوٹیفل دعا چیپٹر 21 ورس نمبر 83، انڈیڈ مائی رب مسنی الضر، ایڈورسٹی ہیز ٹچ می وانت ارحم الراحمین اینڈ یو آر دا موسٹ مرسیفل آف دا مرسیفل. یا رب آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ مجھ پہ رحم کریں، مجھے غم نے چھو لیا ہے، مجھے ہٹ کر دیا اس پرابلم نے. سبحان اللہ. یہ دعا بہت مفید ہے. اور پھر ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں، دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ دعا، سورہ قصص چیپٹر 28 ورس نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں رزق دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ دعا پڑھے، مائی لارڈ انڈیڈ آئی ایم فار وٹ ایور گڈ یو وڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ. کیا بات ہے. یہ 4 دعاز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی بہت دعاز ہیں. سیڈنس کی دعا حصن المسلم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں سیڈنس کی دعا ہے، بٹ یہ میں نے قرآن سے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اوکے جی. تو لاسٹلی دیکھیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اب ذرا ڈپریشن جو نا ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے، جس کے میں آپ کو کوئی سمٹمس بتائے دیتا ہوں. چلیں کلینکل ڈپریشن کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے نا. کلینکل ڈپریشن میں آتا ہے جی کہ فیلنگز آف سیڈنس، prolonged feelings of sadness, tearfulness, emptiness اور hopelessness. It is one of the symptoms. اگر صرف یہی ہے it doesn't mean ابھی آپ ڈپریس ہیں. It is one of the symptoms. Angry outbursts, irritability or frustration even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as sex, such as hobbies, such as sports. Married couple جیسے ہیں اچانک سے they lose the sense of the intimate relationship اور ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. Sleep disturbances including insomnia which is an extreme form of sleep disorder or sleeping too much, tiredness and lack of energy, so even small tasks take extra effort, یعنی آپ normal tasks صحیح سے نہیں نبھا سکتے. Reduced appetite and weight loss, اچانک سے weight loss ہو گیا
اور انکریز cravings فار فوڈ اینڈ ویٹ گین, اور اچانک سے ویٹ گین ہو گیا, ون آف دا سائنس, ناٹ all about it, one of the signs. Feelings of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self blame. Fixating کا مطلب ہے کہ جمے رہنا, ہر وقت وہی سوچتے رہنا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, blame ہی کرتے رہنا, blame ہی کرتے رہنا. Unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts or suicide. یہ سب ملا کے, ٹھیک ہے نا جی, 4-5 سمٹمس ملا کے پھر ہم کہیں گے ڈپریشن. ادروائز وہ سیڈنس کی ٹائپس ہیں, گریف ہے, جس سے انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ضرور آ جائیں گے. تو میں 3 جو ریزنز آپ کو بتا رہا تھا دیکھیں ڈپریشن کی. نمبر 1, یا انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے, اس نے کسی سے دل لگایا, شادی کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتی ہے, نہیں ہوئی, ڈپریشن. ماں باپ سے نہیں بن رہی, ڈپریشن. رشتہ داروں نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ساس سسر نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. وائف نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ہسبینڈ نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ریلیشن شپس, بچوں نے بڑھاپے میں اولڈ ایج پھینک دیا, ڈپریشن. اولڈ ایج ہوم پھینک دیا, ڈپریشن. تو ریلیشن شپس دکھ دیتے ہیں, اپنے بہت دکھ دیتے ہیں ظاہر. تو یا تو ریلیشن شپس کی وجہ سے. نمبر 2, فائنینشیل ایشوز, بہت بڑا ایک ریزن ہے, بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. جاب نہیں لگ رہی, انسان ایک وقت آتا ہے شاید ڈپریشن میں ہی چلا جائے, ٹھیک ہے جی. بہت بڑا نقصان ہو گیا, فائنینشیل, ڈپریشن. کھانے کو کچھ نہیں ہے, فقر آ گیا, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. تو فائنینشیل میٹرز. نمبر 3 ریزن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی ون آف دا میجر کازز ہے ہماری سوسائٹی میں, دیٹ از پاسٹ. ہم پاسٹ کی کچھ چیزیں, کچھ حادثات کو کبھی نہیں بھلا پاتے. جیسے ایک بندہ ڈیورس ہو گیا, یا وہ نکل ہی نہیں رہا اس فیز سے, یا وہ نکل ہی نہیں رہی اس فیز سے, تو کیسے آگے بڑھنا؟ تو اگر وہ سوچتا ہی رہے گا, سوچتی رہے گی, اب ایک بندے میں کوئی کمی ہے, مثال کے طور پہ کوئی خوبصورت نہیں ہے, اور ویسے تو سارے خوبصورت ہیں نا, اللہ نے بنایا. وٹ آئی مین از کہ اکارڈنگ ٹو سوسائٹی اسٹینڈرڈس کو خوبصورت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ یہی سوچتا رہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, اور میرا فگر ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, اللہ اکبر, میں آبزرو کرتا ہوں جتنا ہماری بچیاں, ینگ بچیاں ڈپریشن میں اس وجہ سے, اکیڈمی گوئنگ اور اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ, کہ مجھے لفٹ نہیں کراتے لڑکے. یعنی کہ کیسی خبیث سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے, کیسی ہم نے مطلب کہ جانوروں والی سوسائٹی بنا دی ہے, کہ ایک بچی اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میرا فگر نہیں ٹھیک, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کراتے لڑکے, ان کی نظریں دوسروں پہ ہوتی ہیں. وٹ کائنڈ آف اے سوسائٹی ہیو وی کریٹڈ؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, جس طرح کی سوسائٹی بن رہی ہے, خدا نہ خواستہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہونے ہیں, جتنے سٹینڈرڈز ہم نے بنا لیے ہیں بیوٹی کے, اور جتنے دماغ خراب ہو چکے ہیں ہمارے مردوں کے, سوری ٹو سے. اور یس اٹ از وائس ورسا ایز ویل, لیکن خیر لڑکیوں کے کیس میں زیادہ ہے. دے آر دا ونس ہو سفر موسٹ, ہو ول سفر موسٹ. یہ جو برانڈز اور یہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری اور یہ جو بل بورڈز نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں نا ہمارے لڑکوں کے لیے, آپ دیکھیں گے اس کے کیا ریپرکشنس آئیں گے اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی ان کے خلاف. اگر اسی طرح چلتا رہا اور آپ لوگوں نے ان کو چھوٹ دی کہ جی 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 کرتے رہے, آپ آواز اٹھانی ہے ان این اکیڈیمک سینس, کنونس کرتے ہوئے, تشدد نہیں کرنا, یہ کہنے کا مطلب ہے, اور ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ ریلیشن شپس کی وجہ سے, یا تو آپ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, یا آپ پاسٹ کی وجہ سے, پاسٹ میں کیا ہوا, کیوں ہوا, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں ڈپریشن میں جانے کی. اب میں کوئکلی ایک ایک کا آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. جہاں تک ریلیشن شپس کی بات ہے, میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا. جو اللہ کو ڈسپلیز کرتا ہے لوگوں کے پلیجر کے لیے, لوگ بھی اس سے پلیز نہیں ہوتے. اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر دے دیتا ہے, اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر لے لیتا ہے, تو پھر اس سے اللہ بھی پلیز ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی پلیز کر دیں گے اس سے. سبحان اللہ. یہ تو ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے. اور پھر وہ بھی آیت یاد رکھیں, سورہ فرقان چیپٹر 25, اٹ از آئی بلیو ورس نمبر 25 اور 26, ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہی. بہرحال ورس یہ ہے کہ اینڈ وی ہیو میڈ سم آف یو ایز اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فار ادرس, دین ول یو ناٹ بی پیشنٹ, اینڈ اللہ از ایور واچنگ آف وٹ دا پیپل آر ڈوئنگ. اللہ دیکھ رہا ہے, تو لوگوں کے رویوں پہ اتنا دکھ نہ کیا کریں, اللہ سب دیکھ رہا ہے, آپ اللہ کے لیے کیا کریں ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے. تو یہ تو ہوگی ریلیشن شپس کے حوالے سے. رزق کے حوالے سے صرف آپ کو ایک حدیث سنا, جلد نمبر 7 حدیث نمبر 90, اینڈ دس حدیث از گریڈڈ ایز حسن اکارڈنگ ٹو الالبانی. سبحان اللہ. اگر انسان رزق سے بھاگنا چاہے گا جیسے موت سے بھاگتا ہے اور موت اس کو پا لیتی ہے, سملرلی رزق بھی اس کو پا لے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کوئی نہیں کرنی, اس کا مطلب ہے کہ کام ڈاؤن ہو جاؤ. اٹ ول ریچ یو, بٹ یو ہیو ٹو ڈو محنت, یو ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک. کرنی ہے آپ کو ہارڈ ورک, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا. اور پھر وہ آیا, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں آپ کے سامنے یہ ورس پڑھتا ہوں, سورہ طلاق چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2. پھر اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. whoever is conscious of Allah, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ امیجن بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
تقوی اختیار کریں. ہمارا الٹا حساب ہے, تھوڑا سا کوئی لاس ہوتا ہے, جاب نہیں لگ رہی ہوتی, ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم نے کرائٹیریا بنا لیا کہ دعائیں کریں گے تو شاید وہ چیز ملنی ہے. دیکھیں, آپ محنت جاری رکھیں, کیا پتہ اس سے بہتر چیز مل جائے, اور دعا بھی کرتے رہیں. تو یہ تو ہو گیا فائنینشیل میٹر کا مسئلہ حل. بھائی ٹینشن کس بات کی, رزق ملنا ہے. جہاں تک بات ہے پاسٹ کی, تو وہ آیا میں آپ کو بہت پہلے سنا چکا ہوں, میں نے آپ سے آیا ڈسکس کی, سورہ یونس کی آیا نمبر 92. اللہ سیز الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, اٹ از سوری چیپٹر 10 ورس 62, کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, فرینڈس ہیں, ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا, نہ ان پہ کوئی فیئر ہوگا. تو پاسٹ کا غم, پاسٹ کے فیئرز یا فیوچر کے فیئرز, وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے, جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے. یہ وہی فیل کر سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کی یہ چیز, اللہ کی دوستی. تو میرا پیغام ہے جاتے ہوئے, اللہ سے دوستی کریں, اللہ کو اپنا دوست بنائیں, شیطان کے دوست نہ بنے. شیطان آپ کو مزید ڈی موٹیویٹ کرے گا, آپ کو نقصان پہنچائے گا. اے ڈپریس بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان. مت ڈپریشن میں رہا کریں, کوشش کریں اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی, موٹیویٹ کرنے کی, جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں. میرا ایک لیکچر ہے ہیپینس کے اوپر, اس کو بھی دیکھیں, یہ تھنگز دیٹ میٹر میں ایک ایپیسوڈ ہے. تو اپنی بہت حفاظت کریں. یور باڈی ہیز اے رائٹ آن یو, یور مائنڈ ہیز اے رائٹ آن یو. اللہ کے بندو, ڈپریشن میں مت جاؤ, نکل آؤ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. یہاں پہ میں ڈپریشن سے مراد سیڈنس لے رہا ہوں. اور مت بات پہ سوچیں کہ میں بس ختم ہو گیا ہوں, ہوپ لیسنس ہے. زندگی بہت بڑی ہے, زندگی بہت لمبی ہے, ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی سے ہمت ہار جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے سولجر بنیں, اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں, اور خوش رہنا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں, یہ میرا آپ کو پیغام ہے. اور سیڈنس کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی ریسائٹ کیا کریں, اور سیڈنس سے جلدی کم بیک کرنے کی کوشش کیا کریں, ورنہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.